ہیلو دوستو، میں آپ حضرات کو بہت ہی اہم کہانی سنانے جا رہا ہوں اور اس کہانی سے سبق حاصل کریں۔ سبق آموز کہانی ہے اور یہ ان حضرات کے اوپر ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا درد نہیں سمجھتے، تو اس لیے ظلم و زیادتی جن لوگوں پر ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں کہ انہی پر ہو رہی ہیں، آج ان پر ہیں تو کل آپ پر بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی کا گھر جل رہا ہے تو پتنگا آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کہانی کو بہت ہی دل پر لیں اور اس کہانی سے سبق حاصل کریں۔ کہانی یہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ اس کا مضمون ہے۔ ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے۔ خوب غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ خطرہ بھانپنے پر اس نے گھر کے پچھواڑے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے۔ کبوتر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ اور مجھے اس سے کیا نقصان ہے، مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ مایوس چوہا یہ بات مرغ کو بتانے کے لیے گیا، تو جب کبوتر کو بتائی تو اس نے کہا کہ مجھے کون سا اس میں پھنسنا ہے، تو وہاں سے بیچارہ مایوسی کے ساتھ لوٹا اور پھر مرغ کو بتانے کے لیے گیا۔ مرغ نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر چوہے نے جا کر بکرے کو بھی یہی بات بتائی، جسے سن کر بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہونے لگا اور یہی کہا کہ جاؤ میاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی، جس میں ایک زہریلا سانپ پھنس گیا تھا۔ اندھیرے میں اس نے دم کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی جب اسے نکالنے لگی تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا، جس نے اسے کبوتر کا شوربہ پلانے کا مشورہ دیا۔ جس نے اس کو کبوتر کا شوربہ پلانے کے لیے حکم دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی، جس کے جنازے اور تعزیت پر آنے والے کی ضیافت میں بکرا کاٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ جبکہ چوہا تو کب کا دور ہو چکا تھا، بہت دور، لہٰذا اگلی بار اگر کوئی آپ کا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجیے اور دوبارہ سوچیے کہ کہیں ہم سب خطرے میں تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر سماج کا ایک حصہ، ایک طبقہ یا ایک شہری بھی خطرے میں ہے تو یقیناً کہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ ذات و مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیں، صرف اپنی ہی ذات تک محدود مت رہیے، دوسروں کا بھی احساس کیجیے، کیونکہ پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بہت ہی آموز اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ اس کی بیوی سانپ نے ڈسنے کے بعد اس کے لیے کبوتر کا شوربہ بتایا، کبوتر ذبح ہو گیا اور کبوتر کے بعد کچھ اس سانپ کی سن کر کچھ مہمان آئے تو مرغ کو ذبح کر دیا گیا اور کچھ دن کے بعد اس کسان کی بیوی مر گئی اور مرنے کے بعد پھر اس کی تعزیت میں بکرا ذبح کر دیا گیا، یعنی سب کی موت ایک ایک کر کے ہو گئی۔ تو اس لیے کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے اور اس مسئلے کو بہت ہی اہم دل پر لیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔